بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف حمید بھٹیان شہری کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر پسند آئے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، تو ہو سکتا ہے شیئر کریں۔ پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، اور ایسا لگ رہا ہے یہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ امریکہ اور چین آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، کرونا وائرس کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چین کے سربراہ نے امریکن حکام کو بتایا ہے کہ چین کو مقبوضہ کشمیر یا چھوٹے موٹے ملکوں کی طرح نہ سمجھے اور غلط نظر سے نہ دیکھے، اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بہرحال امریکن ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اپنے ملک میں کرونا وائرس قابو پانے میں ناکامی کے بعد اپنے الیکشن کے لیے مختلف حربے اور نامناسب گفتگو کرتے ہوئے اکثر نظر آتے ہیں۔ ان کی گفتگو نہ صرف بیس لیس بلکہ جھوٹ اور بے بنیاد آتی ہے، تاہم وہ اپنے الیکشن کو کامیاب کرنے کے لیے مختلف بلند و بالے دعوے کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کا سپر مین ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں بظاہر وہ ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح کرونا نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ پاکستان میں بھی کرونا وائرس روز بروز بڑھ رہا ہے۔ اس کرونا کے بڑھنے کی وجہ ایک تو وبا ہے، اللہ کی طرف سے سختی آئی ہے، ہمیں اپنے آپ کو غور کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ملک کے حکمران کرونا وائرس کو نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یا ایک دوسرے کی دشمنی میں عوامی جانوں کا ضیاع ان کے لیے کوئی اہم نہیں ہے۔ الزام در الزام، کبھی لاک ڈاؤن کرنا ہے، کبھی نہیں کرنا، کنفیوز در کنفیوز۔ ان کی کنفیوژن نے عوام کو بے سمت چلا دیا ہے۔ جو لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہے وہ کر بھی رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے، جو نہیں کرنا چاہ رہا اسے مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے اور نہیں بھی کر رہا۔ اس عجیب سی غمگوسی صورتحال کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت گھروں میں راشن پہنچانے میں ناکام ہو چکی ہے، اور یہ کرونا وائرس سے نکل کر اب بازاروں میں خود بخود دکانیں کھلنے لگ پڑی ہیں۔ لوگ پرہیز تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ قصور حکمرانوں کا ہے۔ کوئی ایک ڈیسیژن کرتے ہیں تو اس پہ سٹینڈ نہیں لیتے، کنفیوز سے لگ رہے ہیں۔ لگتا ہے کرونا وائرس ہماری حکومت میڈیا پر الزامات لگا کے اور سوشل میڈیا کے چند اپنے جو پے رول پہ ہیں ان سے لوگوں کو گالیاں نکلوا کے کرونا کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس عقل کے اندھوں کو کون بتائے کہ جب وبا آتی ہے تو بگڑے ہوئے ہجوم بھی قوم بن جاتے ہیں، لیکن خیر ہم تو پہلے ہی ہجوم تھا، ہمیں ہجوم کی بجائے خانہ جنگی کی طرف دے دیا۔ اس میں کرونا وائرس میں خصوصاً وزیر اعظم کی شخصیت ابھر کر سامنے نہیں آ سکی۔ جو ڈیسیژن ان کو لینے چاہیے تھے وہ لینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ اور دوسری طرف اہم ترین خبر، چینی آٹا بحران میں جو گندم کا بیتاج، جس نے ارباں روپے کے مبینہ الزامات ہیں ان پر، وہ اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور اس نے چند دن پہلے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اہم کردار ادا بھی کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گندم پنجاب میں 40 سے 70 کرنے والی شخصیت کو بچانے کے لیے اس کیس کے فیوز کیے جا رہے ہیں، جبکہ ان دونوں کی رپورٹ شائع کرنا گندم چینی اور پاور ہاؤسز کی IPPs کی ایک بڑا کارنامہ تھا، لیکن اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ ناظرین، ساری صورتحال سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن لڑ رہی ہے، دست و گریبان ہو رہی ہے، لیکن کچھ ادارے جنہوں نے ملک کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے، جو صرف اس وقت بھارت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو بھارت پاکستان کے لیے چالیں چل رہے ہیں، ان پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اندرون ملک میں بھی بہت زیادہ گہری نظر رکھ رہے ہیں، اور انہیں یہ فکر ہے کہ کرونا وائرس جو نقصان تباہ کاریاں کر رہا ہے اس کے بعد اکانومی کو کیسے اٹھایا جائے۔ لیکن حکمران نے غافل شاید کاروبار کیا نہیں یا کرنا نہیں چاہتے۔ اس میں عمران خان صاحب کا بڑا امتحان تھا کہ آگے ہو کے بولڈ فیصلے کرتے، اس کے بہتر نتائج آتے،
اور لوگوں کو نہ صرف اس وائرس کے نقصان سے بچایا جاتا بلکہ آنے والے دنوں میں ایسے حکمت عملی بنائی جاتی کہ اکانومی کو کھڑا کیا جاتا، چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں لگائی جاتی، زراعت کو بہتر کی جاتی، لیکن شاید یہ نہ سمجھ عقل کل ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھانے کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا، اہم ترین 3 تبادلے ہونے جا رہے ہیں۔ یہ تبادلے کرونا کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے رکے ہوئے تھے، جیسے ہی یہ تبادلے ہوں گے تو کافی صورتحال چینج ہوگی۔ وہ صورتحال کس صورت جاتی ہے اس کی نشاندہی کرنا قبل از وقت ہے، لیکن بہرحال پالیسیوں میں آپ کو ٹرن نظر آئے گا۔ بادی النظر میں کہہ رہا ہے جو حکومت نے گیپ چھوڑا تھا بہتر گورنرز میں، اسے کوئی اور ادارہ خصوصی گائیڈ لائن کر رہا ہے اور وقتاً وقتاً رپورٹس بھیج رہا ہے، لیکن ان رپورٹس کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، کرونا وائرس ہمیں ہمارے فرنٹ لائن سولجر ڈاکٹروں کو سلام ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو ختم کرا کے ہمارا علاج کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے ان کو بھی مکمل کٹس نہیں دی جا رہی، ایسا سامان نہیں دیا جا رہا وہ محفوظ ہوں۔ وہ خود محفوظ ہوں گے تو دوسروں کا علاج کریں گے۔ ایسے میں حکمرانوں کو اپنی پارٹی طے کرنا ہوگی، اپنے خوشامدیوں کی بجائے لوگوں کی زندگی کو ترجیح دینا ہوگا، امن کو قائم کرنا ہوگا، خوشحالی کو قائم کرنا ہوگا، ورنہ دیر کئی دفعہ کافی دیر ہو جاتی ہے۔ آخری بات جہانگیر ترین کی، نہ صرف سیاسی لوگوں سے ملاقات اہم ہوتی جا رہی ہے، ان کی ہمدردیاں، ان کا ساتھ دینے والوں کی تعداد ایم پی ایم این اے کی بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ ان کی اہم ملاقاتوں میں اہم فیصلے بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کرونا وائرس کے بعد اور کون سا وائرس ختم ہوگا۔ اینڈ پہ روزانہ ریٹنگ میں فراڈ کرنے والا دانش مند ریٹنگ کا فراڈیا منی لانڈرنگ سے پھر بچنے کے لیے مافیا کو استعمال کر رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ پاکستان میں مافیا کا ایک نہ ایک دن خاتمہ ضرور ہوگا، لیکن اس خاتمے کے لیے اس کا آغاز کرنا غیر جانبداری ضروری ہے۔ جس دن غیر جانبداری طریقے سے آغاز ہو گیا، خاتمہ بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتری کی طرف آئے گا۔ اگر عام شہری عارف حمید بھٹی کی گفتگو پسند ہے، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، ہو سکتا ہے تو شیئر کریں۔ ناظرین، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا باعث بنیں۔ پاکستان زندہ باد۔